جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوا وہ تو ہوا، اور عالم برزخ اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ نے اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے۔ اس بات کو توجہ سے سماعت فرما لیں، پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد اور قیامت سے پہلے پہلے اس درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ۔ برزخ کہتے ہیں آڑ کو یا نہ نظر آنے والی چیز کو، تو عالم برزخ ہمیں نظر نہیں آتا اسی لیے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے۔ اب عالم برزخ کا جو معاملہ ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، جتنے انسان اس دنیا میں ہیں، جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، مرنے کے بعد ان کی روحوں کو عالم برزخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بات بہت قیمتی ہے، فائدہ ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد ان کی روحوں کو عالم برزخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ ہے علیین، ایک ٹھکانہ ہے سجین۔ علیین ٹھکانہ ہے نیک روحوں کا، اہل ایمان کا، متقین کا، نیک کام کرنے والوں کا، اور سجین ٹھکانہ ہے بد روحوں کا۔ بد روحوں سے مراد جو کفر پر مر گئے، جو شرک پر مر گئے، جو گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ بھی نہیں کی، ساری زندگی گناہ کرتے رہے توبہ بھی نہیں کی، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ سجین۔ جنت اور دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، حساب کتاب کے بعد ہوگا، لیکن جو علیین ہے نیک لوگوں کا ٹھکانہ، یہ جنت تو نہیں ہے لیکن جنت کی نعمتیں یہاں پر میسر آتی ہیں، عذاب نہیں ہوتا، سکون ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی نعمتوں کا روزانہ دیدار کرایا جاتا ہے۔ جبکہ سجین جو ہے یہ قید خانہ ہے، یہاں پر سزا بھی ملتی ہے، یہاں پر آنے والی سزا دکھائی بھی جاتی ہے کہ تمہیں آنے والے وقت میں اس جہنم کے اندر جانا ہے۔ تو یہ جو فرعون اور فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے متعلق آیا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جہنم کی آگ صبح شام انہیں دکھائی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں رکھا ہوا ہے، سیاہ رنگ کے کالے رنگ کے پرندے ہیں، ان کے پیٹ میں ان کی روحیں ہیں، اور روزانہ ان کو صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی جہنم دکھائی جاتی ہے، جہنم کا عذاب دکھایا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے نا جی ایک گولی صبح کھا لو، ایک گولی شام کو کھا لو، تو بالکل آل فرعون کے ساتھ یہی معاملہ چل رہا ہے۔ تو ایک خوراک جہنم کی ان کو صبح کے وقت دی جاتی ہے، ایک خوراک جہنم کی ان کو شام کے وقت میں دی جاتی ہے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیں پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو قیامت سے پہلے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جو قبر میں پڑا ہوا ہے، قبر جہاں بھی ہے، اس کو اس کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر اس نے قیامت کے بعد جنت میں جانا ہے تو اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تیرا گھر ہے، مستقبل میں تو نے یہاں پر جا کر رہنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے تو اسے جہنم دکھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ تیرا گھر ہے، تجھے مستقبل میں یہاں پر جا کر رہنا ہے۔ پہلے عذاب کم ہے جو مستقبل کی حالت دکھا کر اور عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اسی لیے رجل مومن کی اس بات کو یاد کر لیں کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں میری باتیں کل یاد آئیں گی، پھر تم یاد کرو گے کہ ہاں رجل مومن ہمیں صحیح کہتا تھا، کاش کہ ہم اس کی باتیں مان لیتے، کاش کہ ہم اس کی بات مان کر اس کے کہے پر چل لیتے، کاش کہ ہم فرعون کا پیچھا چھوڑ دیتے، آج ہمیں یہ اللہ کا عذاب بھگتنا نہ پڑتا۔